میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عدنان، اور آج میں آپ کو جس پرسنالٹی سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بڑی سیٹوں پہ کام کر چکے ہیں، بڑے ایکسپیرینسیبل انسان ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر قیس محمود جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں عارف میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس سے۔ آئیے ان سے کچھ ایسے سوالات کے جواب لیتے ہیں، کچھ ایسی انفارمیشن لیتے ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو ناظرین جن سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا فضل سے۔ سر ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، آپ اپنے جو عارف میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، میں نے آج دیکھا یہاں پہ آگے کچھ کافی ساری چینجنگز، خاص طور پر آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کرونا ایس او پیز کے حوالے سے۔ پہلے بھی میں یہاں پہ چکر لگاتا رہتا ہوں، لیکن کافی چیزیں میں نے دیکھی جو پازیٹیو اس میں آئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا مجھے کہ شکریہ پہلے تو آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس کامن سیکٹر میں ہے، تو اس وقت میں تقریباً 34 سے 35 ایئرس سے ہیلتھ سیکٹر میں ہوں، اور گورنمنٹ آف پنجاب سے میں ایجوکیشنل سیکٹری ہیلتھ ریٹائر ہوا۔ درمیان میں نے پنجاب کے کافی ہاسپٹل کو ایز اے ایم ایس کی لیڈ کیا ٹیچنگ ہاسپٹل، اور اسی دورانیے میں کوئی 10 سے 12 سال ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان میں بھی اور دنیا میں انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی رہا ہوں۔ WHO کا بھی ہیڈ بلوچستان کا بھی رہا، پھر میں UNFPA یونائٹڈ پاپولیشن کشمیر کو بھی میں نے ہیڈ کیا۔ ابھی ریسنٹلی میں نے جوائن کیا عارف میموریل ہاسپٹل کو ایز میڈیکل ڈائریکٹر۔ اس سے یہاں آنے سے پہلے میں جان ہاپکنس کا ٹیکنیکل لیڈ بھی تھا پاکستان کا۔ جان ہاپکنس پاکستان میں بہت بڑی میڈیکل یونیورسٹی ہے، تو مجھے یہاں کی CEO نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، سو آئی ایکسیپٹڈ دس آفر، اور اٹ واز ناٹ اے چیلنج۔ میرے آنے سے پہلے بھی اللہ کا فضل تھا کہ ہاسپٹل کافی بہتر حالت میں تھا، لیکن کیونکہ میرے آنے سے پہلے جو MD تھے وہ تھوڑا مطلب بیمار تھے، تو درمیان میں نہیں توجہ دے سکے۔ اس سے پہلے میں نے کافی حد تک اس کو سنبھالا تھا۔ تو جب میں آیا تو میں نے ایک کانسیپٹ، میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں وہاں ایک کانسیپٹ لے کے جاتا ہوں، وہ میں کہتا ہوں، وہ ہمارے زمانے میں وہ کیپسٹن والے جو ہوتا تھا نا، اس شپ میں ایک ایڈ آیا کرتی تھی، وہ کہتے تھے اس میں کہ جی کم فار دا اسٹائل اینڈ اسٹے فار دا ٹیسٹ۔ حالانکہ وہ ایڈ تو ظاہر نو اسموکنگ زون میں آتی ہے، لیکن میرا جہاں بھی میں جاتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں ہاسپٹل جس ادارے میں بھی جاؤں اس کی آؤٹ لک امپروو کروں، اس میں ایسی اٹریکشن پیدا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوں، پھر جب وہ آئیں تو وہاں ان کو کوالٹی جو ملے، جو لوگ جیسے ہاسپٹل کے ریفرنس سے کوالٹی کا مقصد ہے کہ ڈاکٹرز اچھے ہوں، نرسز اچھی ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف اچھا ہو، آپ کو کمرے جہاں سہولت آپ کو مل رہی ہے وہ بہتر ہو، ٹریٹمنٹ اچھی ہو، آپ کی مطلب آپ کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ بہترین ہو۔ تو پھر پہلے ہم نے اس پہ توجہ دی، کوالٹی آف کیئر پہ توجہ دی۔ خوش قسمتی ہماری یہاں ہمارے اچھی ٹیم ملی۔ میرے آنے سے پہلے جو گیپ تھا MD کے اور دوسرے MD کے آنے میں، ہمارے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بھٹی صاحب، انہوں نے کافی زیادہ چیزیں بگڑنے نہیں دی تھی پہلے، حالانکہ وہ شاید تھوڑا پاور کا پرابلم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کا، لیکن انہوں نے چیزوں کو سنبھالے رکھا، تو میرے لیے آسانی ہوئی۔ پلس مجھے سینئر مینجمنٹ میں میرے CEO نے بڑھا، مطلب ہے انہوں نے مجھے انکریج کیا اور مجھے کافی زیادہ امپاورڈ کیا کہ آپ جو بھی ہمیں پروپوزل دیں گے، جو بھی سجیشن دیں گے، ان دا لارجر انٹرسٹ آف جو یہاں کے پیشنٹ ہیں اور لارجر انٹرسٹ آف کمیونٹی۔ سب سے اچھی بات میں نے یہاں دیکھی ہے، بیسیکلی یہ عجیب سا جیوگرافک لوکیشن ہے کہ یہاں لاہور بھی ہے اور کشمیر بھی ہے۔ یو آر کیٹرنگ بوتھ سٹیز، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارا یہ ہوتا ہے پبلک ہیلتھ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی آپ اربن ایریا ہے، مزے کی بات ہے کہ اربن ایریا بھی ہے، یہ پیری اربن ایریا بھی ہے، یہ رورل ایریا بھی ہے، اور ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں سلمس، ہاں وہ ایک ایسا ایریا جہاں غریبوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو یہ آلموسٹ یعنی سارے ایریا کو کور کر جاتا ہے کہ یہ لوکیشن جو ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ہر لیول کے لوگوں کو کیٹر کریں، مطلب جو اکنامکلی اسٹرانگ لوگ ہیں، جو اکنامکلی ڈپرائیوڈ، دونوں ایکسٹریمس اور درمیان والا، خاص طور پہ یہاں جو سوشل اکنامکلی مڈل کلاس ہے وہ، اور جو بہت زیادہ جو کر سکتے ہیں ہمارا، جو کہ جن کو افورڈیبلٹی کا لیول کم ہے، جو ان کو ان کو افورڈیبلٹی کا لیول کم ہے، ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں، تو یہاں ہم ان کو ہماری پوری ٹیم جو ہے مل کے لیے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہے ڈفرینٹ قسم کی فنڈنگ لے کے، ٹرسٹ کی فنڈنگ لے کے
सारा हम उनको मैनेज करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक सेहत इंसाफ कार्ड की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी इस हॉस्पिटल को अच्छी रैंकिंग मिली है और हमने यहाँ अपने रिसोर्सेज, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो जो पेशेंट जैसे इंसाफ कार्ड का जो हमें अमाउंट गवर्नमेंट से मिल रही होती है उससे ज़्यादा भी महंगा पड़ जाता है, बट हम क्वालिटी ऑफ केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कितने डिपार्टमेंट इस वक्त आपके पास हॉस्पिटल में हैं? हमारे पास तकरीबन, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक टीचिंग हॉस्पिटल है, तो एक तो टीचिंग हॉस्पिटल है 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2010 के बाद इसको सबसे पहले तो हाउस जॉब के लिए रिकगनाइज किया गया, वो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है। उसके बाद कुछ अर्से के बाद इसको पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए भी रिकगनाइज कर दिया गया। फिर एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसको रिकगनाइज किया। फिर एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक बहुत बड़ा अदारा है जो पंजाब में पूरे मिनिमम सर्विस है, तो उन्होंने भी इसको एक रेगुलर लाइसेंस दे दिया हुआ है और बड़े कम हॉस्पिटल पंजाब में हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो यहाँ हमारे पास तकरीबन सारे ही शोबे जो हैं मतलब अमलन काम कर रहे हैं, दुफाल हैं, जिसमें मेडिसन है, सर्जरी है, गाइनियोप्स है, आई है, ENT है, डर्मेटोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी भी ऑलमोस्ट अब शुरू होने वाली है, न्यूरोलॉजी भी अब शुरू कर रहे हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, लैब है, तो ब्लड बैंक है, जो भी प्लस इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, एमरजेंसी भी हमारी फुली इक्विप्ड है, ऑपरेशन थिएटर फुली इक्विप्ड है, प्लस हमारे पास जो टीम है डॉक्टर्स की वो लाहौर की क्रीम में से हैं, मतलब जो बेस्ट हर एरिया में जो हमारे पास गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन में जो हमारे टीचिंग स्टाफ है और क्लिनिकल स्टाफ है हमारा तो बेस्ट है। तो तकरीबन तमाम एरियाज़ को हम कवर कर रहे हैं। बाकी जो थोड़ी डेफिशिएंसीज हैं जिनको हमें कवर करना है, तो पैसेज ऑफ टाइम हम उनको आगे लेते हैं। एक चैरिटी हॉस्पिटल है आपका, तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे सफाई सुथराई का और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो कैसे सर आप इसको मैनेज करते हैं? बेसिकली इसमें एक एड ऑन मैंने बताया ना, इसमें एड ऑन 2-3 चीज़ें हैं कि जो राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है उसके साथ GTP हॉस्पिटल है, तो राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज अपने रिसोर्सेज से इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 एक आरब मेमोरियल ट्रस्ट है जो कि जिसकी तरफ से कंपनसेशन मिलती है। नंबर 3 जैसे मैंने आपको कहा सेहत इंसाफ कार्ड है। फिर कुछ और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं जो कि इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज और आरब मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से है। प्लस हम क्योंकि इसको नो प्रॉफिट बेसिस पर चला रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं हम उनसे मिनिमल चार्जेस पे एज कम्पेयर टू द मार्केट कम से कम चार्जेस पे हम उन्हें ये फैसिलिटी सपोर्ट करें। तो उन्हें जो हम अगर कंपेयर करें अपने सराउंडिंग लाहौर और कुसनों के मुकाबले में, तो हम उन्हें बहुत नॉमिनल चार्जेस पे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज जो हमारी मिडिल क्लासेज पे अफोर्डिंग है अच्छी सर्विस दे रही। और गरीब आदमी फोकस बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल भी हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैटर भी करना है, तो हमें ये नहीं कि हम सिर्फ उस नुक्ता नज़र से करें कि ज़ाहिर है कि हाँ जो आबादी है वो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं एलिंग ह्यूमैनिटी है, ठीक है, एलिंग ह्यूमैनिटी जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम उनके लिए सबसे ज़्यादा हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो एलिंग ह्यूमैनिटी है। और हम चाहते हैं इस इलाके के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल जाए। हमारी सपोर्ट से, हमारे साथ जो हमारे डोनर्स हैं उन सबकी सपोर्ट से हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल जाए। और हम लोगों की पॉवर्टी, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा शोबा है कि कहीं हमारी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं कि वो अपना रोज़ाना की लिविंग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सफ़ेद कॉलर जिसको जैसे ही उस पर हेल्थ के एक्सपेंडिचर डाले जाते हैं तो वो पॉवर्टी के सर्कल में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ना तो आपसे ज़कात लेगा, ना किसी से मांग सकेगा, वो अपना बोरोइंग करेगा और सारी उम्र उसी सर्कल में फंस के तो वो अपने पे करता। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि कैसा हमने यहाँ कैटेगराइजेशन सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग एक कुछ भी करना पड़ता है। तो मुझे अच्छी टीम मिली, जैसे अभी मैं देख रहा था हमारा आप देखें हॉर्टिकल्चर का सिस्टम है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट चले, बल्कि ये तो ट्रस्ट की जगह आपको कॉर्पोरेट में इसका जो मतलब हॉर्टिकल्चर का जो लेवल है वो किसी कॉर्पोरेट लेवल से कम बिल्कुल नहीं, बल्कि बेहतर ही इसके स्ट्रक्चर। सिमिलरली जो लिमिटेड रिसोर्सेज में सिक्योरिटी को भी बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और उस पर हमारी और भी नज़र है, हम इसको और तरीके से बिल्कुल मैंने अपने हमारे सिक्योरिटी चार्ज और पहले मैंने बात की थी, दैट स्लोली हम चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि ये इलाका ज़रा शहर से बाहर भी है, तो यहाँ की सिक्योरिटी क्लास के स्टूडेंट्स से ज़्यादा और हमारे यहाँ डोमिनेटिंग क्लास या स्टूडेंट की फीमेल्स हैं,
اس کو بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی کو اور زیادہ جتنا اسٹرنجنٹ بنائیں گے اتنا کوئی انٹوارڈ واقعہ ہونے سے بچ جائے گا. سیکورٹی میں ہماری سیکورٹی صرف یہ نہیں ہے, ہم پیشنٹس کی سیکورٹی کا بھی توجہ دیتے ہیں, وزٹر کی سیکورٹی کا بھی ہے, اسٹاف کی سیکورٹی کا بھی ہے. اس میں ایوری ریلیونٹ جو لوگ ہیں, ناٹ اونلی کہ ہمیں اپنے اسٹاف کی سیکورٹی, پیشنٹ سیکورٹی بھی امپورٹنٹ ہے, جو وزٹ کر رہے ہیں اس کی بھی, پلس پراپرٹی کی تو سیکورٹی ہوتی ہے. کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے بچنے کے بھی ہم چاہ رہے ہیں اور کرا رہے ہیں کہ ایکسرسائز ریگولرلی ہے, اور ہمارا اسٹاف جو فری ہے. سر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, کہتے ہیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کے بعد ایجوکیشن کو اچھی دی جاتی ہے تربیت کے حوالے سے, اور سیکنڈلی وہ آج کل جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اسپورٹس کو بالکل ختم کر دیا ہے چند ایک کالجز کے علاوہ. اسپورٹس ختم ہونے کی وجہ سے ایکسٹرا پاور کا اخراج نہیں ہوتا, اس کے بارے میں راشد ٹیم میڈیکل یا آپ کے ہاسپٹل میں کوئی اس کے لیے پراپر کوئی وے بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ اسپورٹس کے یہاں تو میں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا تھا یہاں, وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑے کم انسٹیٹیوٹ میں, ہمارے یہاں تو کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کا سسٹم ایسا بنا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل پلازا میں میڈیکل کالج. اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کافی زیادہ ایکڑ پہ ایریا موجود ہے, اور میں بلکہ دیکھ رہا تھا اگر میں کمپیئر کروں اس کے کورڈ ایریا کو, اس کے وہ جو گرین ایریا سے, تو کورڈ ایریا بہت کم, 1/3 سے بھی کم ہے کورڈ ایریا, اور گرین ایریا اس کا زیادہ ہے. اور اس کے یعنی یہاں جیسے پلینگ گراؤنڈس ہیں, کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں, باسکٹ بال کے گراؤنڈ ہیں, کبڈی کا بھی میں نے دیکھا علیحدہ سے گراؤنڈ ہے. تو یہ ہر جو فیسلٹی ہے, انڈور پلینگ فیسلٹی ایز ویل ایز آؤٹ ڈور پلینگ فیسلٹی ود ہیوج گراؤنڈس, فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, سب ہر گیم جو ہے اپنی کلاس. یہ کہ یہاں یہ ریگولر فالو بھی کرتے ہیں, جو جیسے یہ صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہارٹیکلچر والے, ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اسپورٹس کی بھی دی گئی ہے. تو ہر سال ایک تو ریگولر ایک پورا ویک 2 ویکس منائے جاتے ہیں یہاں اسپورٹس کے, اور ابھی پچھلی سے کچھ کورونا کی وجہ سے تھوڑی سی ایکٹیویٹیز لمیٹیڈ ہوئی ہوئی ہے. ادروائز وی آر پلاننگ کہ مارچ میں ہم پھر 1 ہفتہ 10 دن تک دوبارہ منائیں گے, اور اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے, اور ابھی سے ہم نے اس کے لیے گراؤنڈ لیولنگ کرنی شروع کر دی ہے. اور آپ ابھی بھی ہر وقت, چاہے یہاں چھوٹی تھوڑی سی آج کا اسپورٹس کی چھٹی ہوئی, پچھلے 3-4 مہینوں سے کالجز آلموسٹ کسی نہ کسی بہانے بند بھی ہو گئے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنا جو گراؤنڈس کا ایریا ہے, وہ جو پلینگ گراؤنڈس ہیں, انڈور ہے, وہ سارے کچھ وقت کو فنکشنل حالت میں رکھا ہوا ہے. تو مومنٹ آج آ کے آپ کہیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو یو کین ڈو. سر لاسٹ میں میں ایک کوشچن آپ کو کرنا چاہوں گا, کوئی میسج دینا چاہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ قصور کا ایریا بھی لگتا ہے, سٹی لاہور کا ایریا بھی لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی بیکورڈ ایریاز میں ہے, یہاں پہ ہمیں کوئی فیسلٹیز مل سکتی ہیں, لیکن اس حوالے سے لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکسپلور کرنا چاہیے چیزوں کو. اب یہ ہاسپٹل پچھلے 10 سال سے یہاں میں, اور اس کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آج تک کوئی بڑیا ہاسپٹل میں ہو کہ یہ ہو گیا جی, وہاں یہ ہو گیا. تو ایک ہمارا جو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ریٹ ہوتا ہے, کمپلیکیشنس کا ریٹ ہوتا ہے ہماری میڈیکل ٹرم میں, کوئی ایک ہم کہتے ہیں سینٹینل لیمٹ ہوتی ہے, کوئی مطلب ایسا واقعہ ہو جائے ہر لیول کا ان اینٹیسپیکٹڈ ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کوالٹی آف کیئر کو پورا خیال رکھا جاتا ہے. اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں آئیں, اور وہ یہاں آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہاں انہیں ہر طرح کا ہر پیشنٹ جو ہے اس کو ہم ایز اے پیشنٹ کم ایز اے کلائنٹ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ پیشنٹ از اے کلائنٹ فار اس, مطلب ہماری جو ساری کی ساری اپروچ ہے وہ کلائنٹ سینٹر ہے, کہ ہم اس کے سینٹر اس کی ضروریات کو دیکھتے ہیں. میری تو جب سے میں آیا ہوں میری کوشش ہے, ٹھیک ہے ہم نیڈ لاٹ آف ریسورسز, ہماری تو کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارا جو دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے اس کو جوائنٹ مطلب ہے پروفیسر انٹرنیشنل کہتے ہیں, جس میں جیسے شوکت خانم اور آپ خان اور شفا والے ہاسپٹل ہیں, کیونکہ ہمارا اپنا ہاسپٹل جی لطیف بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ فرسٹ اسٹیپ لینا, اس کو ہم لے رہے ہیں کہ ہم JCI کے اسٹینڈرڈس کو ڈاکومنٹیشن میں تو کم از کم لائے. تو وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں ہم نے ہماری جو میری آتے ہی میں نے جو ورکنگ شروع کی ہوئی ہے جتنے بھی, کیونکہ JCI کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پیشنٹ سیفٹی کی طرف جاتا ہے. اس کے جو 80% اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ دیکھتا ہی کہ پیشنٹ سیفٹی کی ضرورت توجہ دیجیے, باقی کام کو میں اس کی توجہ دوں گا پیشنٹ کو ہینڈل کیسے کیا ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی مطلب یہ کہ کوئی غلط کچھ میڈیسن دے دی گئی, کوئی مس ہے, سب سے بڑا اس کا خیال ہوتا ہے کہ وٹ اسٹرنجنٹ میجرز وی آر ٹیکنگ. تو ہماری کوشش سب سے بڑا فوکس ہمارا پیشنٹ سے ہے, تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو مریض ہے وہ سب سے امپورٹنٹ.
جی بالکل، میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر کیس صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں عارف میموریل ٹیچنگ ہاسپٹل کے. ان کا یہی کہنا تھا کہ پیشنٹس کے حوالے سے سب میری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ مریضوں کو اچھا پروٹوکول دینا، مریضوں کی صحت کا خیال رکھنا، ایس او پیز کا خیال رکھنا، اور اسی مشن کو میں لے کے چلا ہوں. مریضوں کی جو سروسز ہے وہ میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. جی اگر اس کی سرجری ایمرجنسی میں سب ایوری تھنگ سر، ہماری ایمرجنسی پوری فری. صرف رجسٹریشن ایک فی چارج ہوتی ہے، وہ بھی نامنل. باقی اگر ہمیں اس پہ کوئی لاکھ روپیہ بھی لگانا پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو وی ڈونٹ مائنڈ. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کوئی پروسیجرل ہرڈلز بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس جانا ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے آلموسٹ ڈسیزن ہوتا ہے، مریض بیٹھ ہی ہوتا ہے، مریض کی ٹریٹمنٹ کسی لیول پہ رکتی نہیں ہے، وہ کنٹینیوشن آف ٹریٹمنٹ رہتی ہے. اسی دوران اس کا ڈسیزن ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس کی ضرورت بڑھتی ہے اس کا ڈسیزن ہوتا ہے. سیکنڈ میں نے ایک چیز دیکھی یہاں پہ آ کے، کافی ہاسپٹل چونکہ میں ہیلتھ کو بھی دیکھتا رہا ہوں کافی عرصہ سے، یہاں پہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی بہتر ہے. جو میں نے چیز جج کی یہاں پہ آ کے، آپ کی گریننگ، پودوں کا لگانا، مینجمنٹ، اس حوالے سے بتائیے کہ کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا ہوگا. اصل میں جب میں آیا تو مجھے میری سی او نے یہ 2-3 چیزیں تھیں امپورٹنٹ، جیسے سیکورٹی ہماری ہے، اور جس کو ہم صفائی والی جینیٹل سورس کہتے ہیں. ایک ہارٹیکلچر ہمارا چھوٹا ہے ٹیم جس میں ساری انفارمیشن آتی ہے. اس میں ہمیں بات بھی ہوتی ہے کہ ٹیم تو اچھی ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیم کو مانیٹر بھی کرنا ہوتا ہے. تو سب میں اسپارک تو سب میں تھا، کام سارا کرنا چاہ رہے تھے، کر بھی رہے.